اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرنے والا اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہمارے سامنے اپنی سنت کے ذریعے، اپنے طریقے کے ذریعے وہ سب باتیں رکھ دی ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اب ایک سوال کیا جاتا ہے آج کل کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت، یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد، جب آپ کھانا کھا چکے ہوتے تو اس کے بعد چلتے پھرتے تھے اٹھ کر، واکنگ کرتے تھے اٹھ کر؟ کیا ایسی سنت موجود ہے؟ تو جہاں تک میرا مطالعہ ہے، جہاں تک میں پڑھ پایا ہوں قرآن اور حدیث کو، تو ایسی کوئی روایت، ایسی کوئی سنت موجود نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد چلنے پھرنے کو اپنا معمول بناتے ہوں، لازم قرار دیتے ہوں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے ہی اتنا ہلکا کھانا تھے کہ آپ کو چلنے پھرنے کی حاجت ہی نہ رہتی، بیٹھے بیٹھے ہی آپ کا کھانا ہضم ہو جایا کرتا۔ لیکن دوسری ایک اور وجہ بھی ہے کہ آج طب بھی یہ مانتی ہے، میڈیکل بھی یہ مانتی ہے کہ کھانے کے بعد کسی ایکسرسائز کو کرنا غلط ہوگا۔ واکنگ بھی ایک طرح کی ایکسرسائز ہے۔ آج میڈیکل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خالی پیٹ ایکسرسائز کی جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانا ہو یا پینا ہو تو بعد کی بات ہو۔ کھانے پینے کے بعد فوری طور پر ایکسرسائز سے ہمیں آج کی میڈیکل بھی روکتی ہے۔ اور یہ ممکن ہی نہیں کہ میڈیکل میں جو چیز، طب میں جو چیز اہم ہو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہمیں نہ ملے۔ آج کی طب، آج کی میڈیکل جتنا مرضی ترقی کر جائے، اسے تابع ہونا پڑے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کھانے کے بعد لازم واک کی جائے، واکنگ پیٹرن اپنایا جائے یا ایکسرسائز کی جائے، بلکہ یہ نقصان دہ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔